بچے سے ایسی باتیں کریں جس سے یہ ظاہر ہو، جس سے یہ نظر آئے، جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ نے جو بھی باتیں اپنے بچے کے ساتھ شیئر کی ہیں وہ آپ نے خالصتاً شیئر کی، آپ نے اس کو سنا ہے تو بڑے خالص ہو کے سنا ہے، اور آپ نے اگر اپنی باتیں کہی ہیں تو بہت ہی خالص ہو کے کہی ہیں۔ بچے کو یہ نہ لگے کہ ابا جان نے ٹریپ کر لیا ہے، ماما نے یا بابا نے ٹریپ کر لیا ہے، انہوں نے ہم سے باتیں اگلوا لی ہیں اور اب ہم تانوں کے لیے تیار رہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے سیدھا سا مطلب یہ ہے نان ججمنٹل شیئرنگ کا، کہ اپنے بچے کو سنیں، اس سے بات کریں، اس سے چیزوں کو شیئر کیا کریں، اس کی رائے لیں، اپنی رائے دیں، اس کے معاملات میں ایک پازیٹیو انداز میں انٹرفیئر کریں، اور اس کو اپنے معاملات میں ایک پازیٹیو انداز میں ایک خاص حد تک انٹرفیئر کرنے کی اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا سادہ سے الفاظ میں یہ کہہ لیتا ہوں کہ نان ججمنٹل شیئرنگ اصل میں آپ کی اپنے بچے کے ساتھ بات چیت ہے، الیکس لیک ہے، اس سے روز مرہ کی گفتگو ہے، جنرل ایشوز پہ بات چیت ہے، جنرل ایشوز پہ جو ہے وہ ڈسکشن ہے۔ جب ہم عامیانہ گفتگو کریں گے تو عامیانہ گفتگو میں آپ بہت ساری باتیں نوٹ کر لیں گے کہ آپ کا بچہ کس نہج پہ چل رہا ہے۔ ٹھیک، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو یقین کریں کہ آپ اپنے بچے کی تربیت کو خراب کرنے میں، اپنے بچے کو خراب کرنے میں سب سے پہلا جو رول بندہ ادا کر رہا ہے وہ آپ خود ہیں۔ تو ہمیں یہ بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر بچے ہمارے ہیں اور خراب کسی اور نے کر دیے ہیں تو قصور ہمارا ہے۔ بچے ہمارے ہیں اور وہ شیر جا کے اپنے چچا سے، اپنے ماموں سے، اپنے تایا سے، اچھی بات ہے چلو ان سے بھی شیئر کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے ہوتے ہوئے اگر کسی اور ریلیٹیو سے اپنے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، یا آپ کو وایا اپنے کسی اور رشتہ دار کے ذریعے آپ کے اپنے بچوں کی باتوں کا، ان کی خواہشوں کا پتہ چلتا ہے، تو آپ یہ مان لیں کہ آپ غلطی کر بیٹھے ہیں، آپ غلطی کر چکے ہیں، اب آپ اس غلطی کے خمیازے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ہم اس کو نان ججمنٹل شیئرنگ کرتے ہیں کہ بھیا ہم یہ مان لیتے ہیں کہ آپ فرسٹ پیرنٹ ہیں، آپ کا فرسٹ چائلڈ ہے، آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے بچے کے ساتھ کیسی ڈسکشن کرنی ہے، تو کوئی بات نہیں، سمپل سی بات ہے، بچے کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کریں۔ جب بچے کے اندر انٹرسٹ لینا شروع کریں گے نا، بچے کی روزمرہ کی باتیں سنیں، بچے سے روزمرہ کی باتیں ڈسکس کریں، بچے کی روزمرہ کی باتوں سے چیزوں کو اینالائز کریں، لیکن اس کو ڈانٹیں نہیں، اس کو ٹانٹ مت کریں، اس کو تانے مت دیں، اس کو جو ہے الٹی سیدھی باتیں مت سنائیں، جلی کٹی مت سنائیں۔ جب تک آپ اپنے آپ کو کام اینڈ کول نہیں رکھیں گے، آپ اپنے بچے کے ساتھ ایک پازیٹیو بانڈیج یا پازیٹیو بانڈ نہیں بنا پائیں گے۔ بچہ کبھی بھی آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بنا پائے گا، آپ کو اپنا آئیڈیل وہ تب بھی بنا پائے گا، تب بھی سمجھے گا جب آپ اس کی بہت ساری باتوں کو پازیٹیولی سنیں گے اور ایک لیول تک اگنور کرنے کا حوصلہ آپ کے اندر ہوگا، تب وہ بچہ آپ کو آہستہ آہستہ آئیڈیلائز کرنا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے بچے کی ایک بات سنی اور وہیں پہ اس کو آپ نے دبک دیا، اس کو دبکا مار دیا، اس کو روک دیا، تو وہ اگلی باتیں آپ سے کبھی شیئر نہیں کرے گا۔ تو بہتوں مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم چونکہ پیرنٹس ہیں تو بچوں کو ہم ڈانٹ پلا دیتے ہیں، ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، اور میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں کہ غیر ضروری یا بلا وجہ کی ڈانٹ پڑ گئی بچوں کو، پھر مجھے اپنے اس سارے کام کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بچوں سے سوری کرنا پڑتا ہے کہ سوری، آئی ایم سوری، غصے میں تھا تو یہ میں آپ کو ڈانٹ گیا، آپ کو ڈانٹ پلا دی وغیرہ وغیرہ۔ تو میں میرے 5
5 साल का बेटा है छोटा, तो मैं यकीन करें मैं उसके साथ बैठ के डिस्कशन करता हूँ, उसकी बातें सुनता हूँ, अपनी बातें उसके माइंड में उड़ेलता हूँ। आज मैं उड़ेलूँगा तो कल को इस जगह होगा कि मेरी फिलॉसफी को, मेरी अंडरस्टैंडिंग को वो समझ पाएगा। ठीक है, तो साथियों ये बड़ी ज़रूरी बात है कि आप अपने बच्चों के साथ एक बहुत पॉजिटिव किस्म की शेयरिंग रखें। हमारी प्रोफेसर साहबा थी, वो तो उन्होंने एक स्पेसिफिक डेज यानी फोर्टनाइटली या मंथली उन्होंने एक पूरा सेशन रखा होता था बच्चों के साथ। बच्चों को डे बताया होता था कि फलां डे में हमने इस मंथ के गोल्स को डिस्कस करना है, क्या खोया क्या पाया के टारगेट्स को देखना है, और जो जो उन टारगेट्स को अचीव करने के बाद, गोल्स को अचीव करने के बाद उस पर इनामात या रिवार्ड रखे हुए थे वो देने। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे के लिए छोटे से गोल सेट करें और उसको इनकरेज करें, उसको बताएं कि वो ये गोल अचीव कर सकते हैं और उसकी मदद करें कि वो गोल अचीव करें, और मदद करने के बाद उसको रिवार्ड दें, उसको इनाम व इकराम दें, उसकी तहसीन करें, उसको शाबाश दें, उसको शाबाश कहें, सबके सामने उसको गले लगाएं। ठीक है, तो ये बड़ी ज़रूरी बात है। अगर आप ये करेंगे तो यकीन करें कि आप एक भलाई के रास्ते पे, आप एक अच्छाई के रास्ते पे, आप अपने बुढ़ापे की बैसाखियों को मजबूत बना रहे हैं, आप अपनी वो मंजिल तैयार कर रहे हैं, वो बिल्डिंग तैयार कर रहे हैं जिसको आपने अपने बुढ़ापे में जाके एंजॉय करना है।